اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ورتل القرآن ترتیلا وقال فی مقام آخر قال تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن بأصواتکم وقال فی مقام آخر صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وقال فی مقام آخر خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے۔ تو قرآن سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے ہماری نشست ہے۔ تو قرآن کو سیکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں، ان میں سے جو سب سے ضروری چیز اور سب سے اہم چیز ہے وہ ایک تو ہے تجوید۔ اب تجوید کسے کہتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کو صفات، قواعد اور مخارج کے اعتبار سے پڑھنا یہ تجوید کہلاتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے ہر سطر میں تقریباً موجود ہوتی ہیں اور یقیناً موجود ہوتی ہیں، اور ان کے جانے بغیر اور ان کو صحیح ادا کیے بغیر قرآن مجید کو پڑھنے میں بہت ساری کوتاہیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں سے سب سے مشکل جو ہوتا ہے وہ ہے معنوی غلطی۔ قرآن کے معنی کے بدلنے کا اندیشہ ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے تجوید کا حاصل کرنا اور اس کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تجوید کیوں ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، پھر آپ نے اصحاب رسول اپنے صحابہ کو سکھلایا، پھر انہوں نے آگے اس کو ہم تک پہنچایا، اور آج ہم تک جس حالت میں پہنچی ہے۔ تو قرآن مجید کو عربیوں کے لہجے میں پڑھنے کا بھی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک ہے کہ قرآن مجید کو عربوں کی آوازوں اور ان کے لہجوں میں پڑھا کرو۔ تو چونکہ جو چیز اصل ہوتی ہے اس کے اصل میں ہی خوبصورتی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے قرآن مجید کو اصل عرب کے جو لوگ ہیں ان کی جو لہجے اس میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے۔ تو اس حوالے سے ہم قرآن مجید کے مخارج سیکھ رہے تھے، ہم نے قریباً تمام مخارج سیکھ لیے تھے، جن میں سے ایک مخرج رہ گیا تھا، وہ لفظ ضاد کا مخرج ہے۔ مخرج کے بارے میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ہم دوبارہ آپ کو بتائیں کہ اس مخرج کے بارے میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ یونیک ہے، بہت نایاب مخرج ہے، چونکہ اس مخرج سے عربی کا کوئی دوسرا لفظ ادا نہیں ہوتا، ایک صرف یہی لفظ ہے۔ اس لیے عربوں کے ہاں اپنی زبان کے لیے لغت الضاد کا معنی بھی مشہور ہے، یعنی وہ اپنی زبان کو لغت الضاد یعنی لفظ ضاد کی زبان بھی کہا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے پچھلے جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے اس کا مخرج پڑھا تھا۔ اس کا مخرج ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ ضاد کا مخرج کیا ہے، آپ کے زبان کے جو کنارے ہیں، اندر والے طرف جو ہیں، اندرونی جو حصے ہیں، سائڈ جو کنارے ہوتے ہیں، وہ آپ کے اوپر والے جو دانتوں کے اوپر جڑیں ہیں ادھر دونوں طرف سے، یعنی اگر دونوں طرف سے لگ سکتے ہیں تو وہ بہت ہی آسان لیکن بہت ہی اچھا ہے، اگر نہیں لگ سکتے تو ایک طرف یا جہاں آپ کو آسانی ہوتی ہے دائیں طرف یا بائیں طرف لگائیں، اس سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اب اس حرف کو کسی بھی حرف کو ہم نے اس کا مخرج معلوم کرنے کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہم نے جانا تھا، اور جو وہ یہ تھا کہ ہم نے اس سے پہلے ماقبل میں حمزہ زبر لگا دینا ہے، یا اس حرف کے اوپر ہم اعراب لگا دیں۔ تو اگر ہم ماقبل میں حمزہ لگا کے اس حرف پر وقف کرتے ہیں تو اس کا ہمیں مخرج معلوم ہو جاتا ہے، او 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 او۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس لفظ کا جو قریب المخرج ہے، یعنی اس کے مخرج کے قریبی جو مخرج ہے، یعنی اس لفظ کے ادا ہونے کے قریب سے جو لفظ دوسرا ادا ہوتا ہے وہ لفظ وا ہے، یعنی طا وا، ایک طائیں زوئیں جس کو اردو میں کہا جاتا ہے طا وا، تو یہ اس کے قریب المخرج ہے، نہ کہ دال ہے۔
اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ بہت ہی مارکۃ الآراء یعنی کہ بہت ہی اختلافی مسئلہ ہے، خاص کر بر صغیر میں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث و مباحثے ہوتے ہیں اس لفظ کو لے کر کہ اس کا صحیح مخرج کیا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ جس بھی مکتب فکر سے آپ اس کے مخرج کے بارے میں پوچھیں گے تو اس کا مخرج آپ کو یہی بتائیں گے، لیکن پھر جب وہ ادا کریں گے اس سے آوازیں مختلف نکلیں گی۔ تو اس کا یہی حل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا چونکہ ایک بہت ہی باریک مخرج ہے، اس کے لیے بہت زیادہ مشقت درکار ہوتی ہے، ذرا سی بھی بے احتیاطی کی وجہ سے دونوں لفظوں کے ادا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر ہم بہت تھوڑا سا اگر غلطی کریں تو اس سے لفظ طوزہ والا ادا ہو جائے گا، ادا ہو جائے گا، اگر بہت زیادہ آگے ہماری زبان پھسل جاتی ہے تو اس سے پھر لفظ دال ادا ہو جاتا ہے۔ تو ان دونوں غلطیوں سے ہم نے بچنا ہے، اس کو اپنے مخرج کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو ہم دوبارہ مشق کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم پہلے دوبارہ سے اس کو ماقبل حرف لگا کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ او او اور دوسری بات میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کی زبان پیچھے والی طرف سے اوپر لگے گا اور پھر آہستہ سے آگے کی طرف آئے گا، لیکن آگے آپ کے دانتوں کے پیچھے نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کی زبان ہٹے گی، مطلب جب زبان لگنے کے بعد جب ہٹتی ہے، وقت کے بعد جب ہٹائیں گے آپ، تو دو صورتیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں محسوس ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ زبان آپ ہٹائیں گے نا تو ہوا دیکھیں نا، خالی پہلے بند جگہ ہے، پھر جب کھلتی ہے تو اس میں ہوا جاتی ہے، تو ہوا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ادھر سے اس طرف سے جا رہی ہے تو مطلب کہ آپ حرف کو صحیح ادا کریں، لیکن اگر آگے کی طرف سے جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرف غلط ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کا آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے، چونکہ یہ مشکل حرف ہے، اس میں ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے جتنی بھی ہو سکتی ہے ہم نے اس کی مشق کرنی ہے۔ تو ہم اس کو قریباً 10 دفعہ اس کو پڑھتے ہیں لفظ ہم ماقبل حمزہ لگا کے، او او۔ اور دوسری بات ہم نے آوازیں پڑھی تھی نا حروف کی کہ بھئی کچھ حروف آہستہ ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں، کچھ اونچے ہوتے ہیں، موٹے بھی ہوتے ہیں، اونچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بہت موٹا بھی ہے اور بہت اونچا بھی ہے، تو اس کو پڑھتے وقت ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ او 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 او۔ ہاں اب اس کو اد ایسے نہیں پڑھنا، از زا کی طرح بھی نہیں پڑھنا، ضا کی طرح بھی نہیں پڑھنا اور دال کی طرح بھی نہیں پڑھنا۔ او 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 او۔ جی اب ہم اس کے کچھ حروف میں نے لکھے، ان کی ہم مشق کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں ازبر ہو جائے یہ لفظ۔ اس حوالے سے سب سے پہلا جو لفظ ہے وہ اب سب سے پہلے ہم قرآن مجید میں سے جو ہم نے مشق بھی کی ہے اس حرف کی، اس سورۃ الفاتحہ کی نا، اس میں آتا ہے، چونکہ ہم نے پڑھتے وقت ہم نے اس کا مخرج نہیں پڑھا تھا تو ہم نے اس پہ غور نہیں کیا، تو اب ہم اس پہ غور کریں گے۔ تو اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غیر المغ۔ اب دیکھیے اس کو دو طرح سے نہیں پڑھنا، المغ، پھر ایسے زو بھی نہیں پڑھنا، یا اس طرح زاگ لگا دیں، ایک منٹ، ہاں مغ زو بھی ایسے نہیں پڑھنا، زا کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور اس طرح المغ دو بھی کی دال کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور المغ دیکھیں مغ کے بعد پھر اس ضا جو ہوتا ہے مغ بھی، اس کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے، مغ بھی۔ ہاں تو اب اس کو پڑھتے ہیں غیر المغ۔ اب ہمارا سارا جو فوکس ہوگا نا وہ صرف اس حرف کے اوپر ہوگا، لفظ ضاد کے اوپر، لفظ ضاد کے اوپر۔ ہاں میں ادھر نشان بھی بناتا ہوں، دیکھیں زبان کی یوں شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا حصہ، اس سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، یعنی زبان کی نوک ہے یہ، پھر اس کے بعد یہ والے یہاں سے ادا ہوتے ہیں کچھ حروف سائڈوں پہ لگنے، اس کے بعد اب یہ حروف، یہ جگہ اور آپ کے منہ کا خالی حصہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ مطلب آپ کے منہ کا خالی حصہ ہے، مطلب باہر کی طرف، یہ والا اس سے باہر کی طرف خالی حصہ، تو یہ اس طرف دائیں طرف یا بائیں طرف لگیں گے۔ اگر دونوں طرف لگتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، اگر ایک طرف بھی لگتا ہے تو اس سے یہ حرف ادا ہو جاتا ہے۔ ہاں اب اس کو پڑھتے ہیں، پہلے ہم اس کو صحیح پڑھتے ہیں، غیر المغضوب، بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے، ماشاءاللہ، غیر المغضوب،
بہت ہی اچھا. غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب. غیر المغضوب. جی اب اس کو دیکھیں نا، اب آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے ماشاء اللہ. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کی یقیناً آپ نے اس کی مشق کی ہوگی، اس وجہ سے آپ بہت اچھا پڑھیں اس کو نا. اور دوسرا یہ کہ نا دیکھیں اب اس کو غیر المغضوبی پڑھیں. اکثر ایسا پڑھتے ہیں غیر المغضوبی، تو مغضوبی نہیں پڑھنا، چونکہ دیکھیں نا اب زا آ گیا تو اس سے اس کے معنی کے غلط ہونے کا اندیشہ ہے. اب مغضوبی، مغضوبی بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اگر اس مخرج سے ادا نہیں ہو رہا اور حرف آپ کی زبان بہت ہی آگے پھسل رہی ہے تو تب دال ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو پیچھے زبان کے دیکھیں نا، زبان کی نوک کا کام ہی نہیں ہے. اب جب بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے ان زبان کی اس حصے سے کوئی حرکت ہو رہی ہے یا وہ آگے زبان کی لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو آپ سمجھ لیجیے آپ لفظ ضاد صحیح ادا نہیں کر رہے. تو غیر المغضوب. غیر المغضوب. جی بہت ہی اچھے، یہ بہت ہی اچھا پڑھا آپ نے. چلیے ہم اگلے لفظ کی طرف جاتے ہیں. ہاں یضل، یا دیکھیں اب یہ ہے یا ضاد لام. ہاں اب اس کو یدل نہیں پڑھنا، یضل نہیں پڑھنا، یضل نہیں پڑھنا، یضل. یضل. ہاں ید آپ دیکھیں اب اس کو بھی وقف کرتے ہیں ایسے ید. ہاں یضل. یضل. ہاں یضل. یضل. جی یضل. یضل. ہاں اور دوسری بات یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کم از کم اتنی اونچی آواز سے پڑھنا ہے کہ آپ کو خود سنائی دے، چونکہ صرف زبان میں اس کو پڑھنا یا دل میں دہرانے سے اس کا حل نہیں ہے، اس کی مشق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. یضل. جی بہت اچھے. یضل. ہاں کوشش کرنا ہے کہ ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. یضل. ہاں یضل. جی اب اس کی مثال ایک اور ہم پڑھتے ہیں. ہاں اس کو پڑھتے وقت اس کو یا دلو نہیں پڑھنا، یا دلو، یہ ڈال کی طرح نہیں پڑھنا، یا ذلو نہیں پڑھنا. دیکھیں نا بالکل آپ کو محسوس ہوگا نا اب یضل اور یذل میں کتنا فرق ہے، بہت فرق ہے. تو اس سے اب یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہے اس کی شکلیں مختلف ہیں اور آواز ایک جیسی نکل رہی ہے؟ تو یہ اسی وجہ سے نا یہ مخارج کا جاننا اور تجوید کا جاننا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ہاں ولا الضالین، یہ بھی سورۃ الفاتحہ میں سے نا یہ. ہاں ولا الضالین. ہاں ولا الضالین. بہت اچھے ماشاء اللہ، بہت اچھے. ولا الضالین. ہاں اس میں اس کو پڑھتے وقت یہ مشکل اس وجہ سے لگتا ہے نا کہ آگے یہاں پہ اس کے اوپر بھی تشدید ہے، اس کے اوپر بھی تشدید ہے، اور پھر یہ آخر میں یہ کیا مد وقفی ہے نا، تو اس وجہ سے پھر لمبا کرنا پڑنا اس وجہ سے نا، اور پھر مدہ بھی ہے اس وجہ سے مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ نے صرف اس کے اوپر غور کرنا ہے کہ آپ کا لفظ ضاد صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں. ولا الضالین. ولا الضالین. جی بہت ہی اچھے پڑھ رہے ہیں آپ. ولا الضالین. ہاں اب ایک ہاں قضا، ہاں ایک اور لفظ قضا. اب دیکھیں اب اس کو ہم قضا پڑھیں. قضا یہ اردو میں تو ہو جاتا ہے لیکن پھر عربی میں نہیں. عربی میں پھر ہم نے چونکہ دیکھیں نا ہم نے معنی کا بھی اعتبار کرنا ہے، اور پھر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے اور کوئی وجہ نہیں ہے. مطلب پڑھنے سے تو پڑھا تو جا سکتا ہے، بندہ کہیں کہ پڑھتا ہوں تو پڑھنے سے تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے خیال رکھنا ہے. قضا. ہاں اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا. قضا. قضا. ہاں ایک مثال اس کے اوپر دو پیش لگا دیں. قضاء. قضاء. قضاء.
ہاں آپ اصل میں ادھر ایک غلطی کر رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ اس کے اوپر نا تشدید بنا رہے ہیں، یہ تشدید نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اس کا قضاء، قضاء، جی بہت اچھے، قضاء، قضاء، قضاء. قضاء، ہاں اب ایک اور مثال، ہاں الخافضہ، الخافضہ، خافضہ. جی ہاں اب اس کو پڑھتے ہیں الخافضہ. الحافظة، ہاں الخافضہ. الحافظة، ہاں یہ مثال اگر وقف نہیں کر رہے تو دو پیش لگا دیں یا زبر لگا دیں، غافضۃ، الخافضۃ. الحافظة، ہاں اب اس کو زا دیکھیں، اب ذرا سی غلطی ہوئی تو غلط ہو گئی. الخافضۃ، الحافظة، جی الخافضۃ. الحافظة، جی بہت اچھے، تھوڑے سی اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. الخافضۃ. الحافظة، جی بہت اچھے. ایک اور حرف لفظ قبض یقبض سے، دونوں حرف آتے ہیں، قبض قبض یا یقبض، یقبض، ہاں یقبض، ہاں بض، بض، ہاں بض. ہاں اور دوسری بات دیکھیے نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی حرف، مثال کے طور پہ ہم ایک لمبی آیت پڑھیں جیسے الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے، تو اب اس کو پڑھتے وقت ہمیں مشکل آ رہی ہے یہ لفظ پڑھنے میں، عین، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب الحمد للہ رب اب کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو پورا نہیں پڑھیں گے، اب ہم اس کو توڑیں گے، 3 حصوں میں تقسیم، آ آ آ ل آ ل مین آ، پھر آہستہ آہستہ ان کو قریب لاتے جائیں گے، عالمین عالمین، مطلب جس طرح جب صحیح ہوگا پھر قریب. اب یہاں بھی یہی مسئلہ، اب یہ ہمیں لفظ ضاد کے پڑھنے میں مشکل ہو رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم اس کو کیا کریں گے، یک بی پڑھا، پھر ہم ضاد کو مخرج ادا کریں، بو، مثال کے طور پہ ضاد کے اوپر ہم نے صرف زبر لگانا ہے، وہ 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 وہ، ہاں یقبض، بہت اچھے، یقبض، یقبض. جی بہت اچھے. اب کوئی اور مثال لے لیں. ہاں مریض، مرض بمعنی مریضن، مریضن. ہاں اب یہ ادھر بھی یہی مسئلہ، آپ ایک دفعہ 2 دفعہ پڑھیں، اگر آپ پورا صحیح پڑھ پا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہی ہے پھر واو کے اوپر 2 زبر لگا دیں، ون 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 ون. اور دوسری بات نا وہی جیسے آپ نے بتایا نا کہ آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں یا شیشے میں آپ دیکھیں اپنے آپ کو، تو آپ کو یہاں پہ حرکت محسوس ہوگی، ون ون ون، مریضن 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 مریضن. جی ایک اور لفظ ہے تضار، تضار، ہاں تضار، تضار، را ہے، را، ہاں را ہے، را، یہ ٹیڑھا ہو گیا میرے سے، کوئی نہیں اس کو سیدھا کر لیتے ہیں، اب ہو گیا، اب صحیح ہے. تضار. ہاں اب ویسے میں بتانے کے پڑھیں، اس کو پڑھتے وقت یہاں پہ جھٹکا نہیں دینا، ٹھیک ہے نا، اس کو سیدھا پڑھنا تضار، لیکن ویسے ہی ہم چونکہ مشق کر رہے ہیں اس وجہ سے
ضار. ضار ہاں تو ضار, ضار تو ضار. ضار. جی بہت اچھی. ہم کسی ایک نا کوئی ایسی جو صورت ہے اس کی بھی مشق کرتے کہ جس میں اس لفظ کا استعمال کثیر استعمال ہو، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن مجید میں اس کا استعمال بہت ہی کم ہے دوسرے الفاظ کی بنسبت. اور صرف قرآن مجید میں نہیں، عربی زبان میں بھی نا کہتے ہیں کہ اس کا استعمال بہت کم ہے، چونکہ بہت مشکل حرف مخرج ہے اس کا. تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں کہ اب ہمارے پاس بہت ٹائم پڑا، ہم نے بار بار مشق کرنی ہے، بار بار یہ حروف آئیں گے، تو اب جب قاعدہ ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی پھر بار بار یہ چیزیں آئیں گی، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ہم کسی اور ہم سورۃ وہ ہے نا سورۃ کیا کہتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کی ہم مشق کرتے ہیں نا، سورۃ اخلاص. ہاں اخلاص. قل، ایک منٹ، اس میں اعراب نہیں لگاؤں گا. اعراب آپ اپنے موبائل پہ سورت کھول لیتے ہیں یا کوئی اور سورت. هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد. ہاں ہم اب اگلی دفعہ ہم قاعدہ شروع کریں گے نا، تو اس میں پھر ہم اس طرح بچوں کی طرح تو نہیں پڑھیں گے نا، ہم آگے صرف ایک ہی مشق پڑھیں گے اور پھر اس طرح کریں تو یہ پھر بہت جلدی آ جائے گا. یہ اصل میں اس کو کیوں لمبا کرنا ہوتا ہے، یہ اب سے لفظ لام کو کیوں موٹا کرنا پڑتا ہے، تو پھر میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو ہم پہلے اس کی مشق کرتے ہیں. قل، لیکن لفظ قاف یہ کیا ہے، بہت موٹا بھی ہے اور اونچا بھی ہے. قل، قل، ایک اس کے مقابلے میں کاف ہوتا ہے. کل، 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 اس کو کل نہیں پڑھنا، قل موٹا منہ بھر کے. قل، قل، قل. اور یہ ہا کون سے والا ہے، جو سینے کی طرف سے ادا ہوتا ہے. ہوا، ہاں ہو، هو اللہ. ہاں لفظ لام موٹا یہاں پہ، اور یہ ہاں موٹا اور اونچا. هو اللہ، هو اللہ. ہاں هو اللہ، ہاں هو اللہ. یہ بھی ہا کون سے والا، سینے کی طرف سے. قل هو اللہ، قل هو اللہ احد. یہ ہا کون سے والا، حلق، ہاں درمیان والا. ہاں احد، احد، احد. قل هو اللہ احد. ہاں آپ لفظ لام پہ تھوڑی کوشش کریں اس کو موٹا پڑھنے کی، ٹھیک ہے نا. هو اللہ. اور اس کے اوپر نا تشدید بھی ہے. ہاں بالکل اوپر والا. ہاں هو اللہ. لفظ لام، لام نون را ہم نے پڑھے تھے 3 حروف نا، ان کا معنی ان، یعنی آپ کی زبان کی نوک یہ دانتوں کے پیچھے بالکل جڑ سے، ہاں جڑ سے اوپر والی جگہ پہ. ہاں قل هو اللہ احد. بہت اچھے. اب یہ لفظ لام یہ پھر موٹا. اللہ، 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 اللہ. الصمد، الصمد. لفظ صاد بھی موٹا بھی اور اونچا بھی. الصمد. لم یلد، ہاں اس کو لم یلد نہیں پڑھنا، لم یلد نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا. ہاں لم یلد، لم یلد ولم یولد. بہت ہی اچھے. ولم یولد. جی بہت ہی اچھے، آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے، آپ کی کوشش اللہ قبول کرے.
ہم اس کی ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں اور پھر اس حوالے سے آج کی ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. جی کافی ہے اتنا. آخری آیت تو پھر لمبا ہو جائے گا. ابھی فضل صاحب کی کلاس شروع ہونے والی ہے. تو یہی ہمارے حروف کے جو مخارج ہیں وہ مکمل ہو گئے ہیں. بالکل کچھ بھی نہیں رہتا تقریباً. بالکل کچھ نہیں رہتا. تو اب اگلی دفعہ جو ہماری نشست ہوگی اس میں ہم قاعدہ پھر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل شروع سے. چونکہ اب ہم نے پڑھ لیے نا تو پھر اب جب مشق کریں گے نا تو مخارج کے اعتبار سے کریں گے مشق. ہاں ہاں بالکل ان کا بالکل مکمل ہو چکے ہیں. دیکھیں نا یہ چیزیں اب پریکٹس کے ساتھ ہی آتی جائیں گی. کیونکہ جب ہم حروف پڑھیں گے تو انشاءاللہ قواعد پھر اس میں ہر مشق کے علیحدہ قواعد ہوتا ہے. وہ پھر وہی اصل میں قواعد ہوتے ہیں نا. تو وہ پھر انشاءاللہ اور کچھ مطلب زائد بھی ہوتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے. ضروری چیدہ جو ہوتے ہیں وہ ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ قاعدہ ہم مکمل کریں گے. اور انشاءاللہ امید ہے اللہ پہلے سے ضرور بہتری آئے گی. تو اس حوالے سے کوئی سوال؟ لفظ جو ہے نا اللہ کا تھوڑا سا ہاں میرا ہے میں نے پہلے بھی کیے اس کے اوپر بڑا میں نے کیا لیکن وہ میرے سے نا صحیح وہ بھر کے نہیں نکلتا. بالکل یہ ہوتا ہے ادھر میرے یہاں پتہ نہیں وہ ہے ویسے ٹیکنیکل دوسری طرح نہیں. کیونکہ ہم نے عورتوں سے پڑھے ہوئے نا اس پر جی تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا بالکل اب جا کے جو ہے نا انشاءاللہ آپ نے جیسے دیکھیں اگر آپ نے لفظ ضاد سیکھا ہے نا تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کی آپ نے ماشاءاللہ آج جو پڑھے نا مطلب آپ نے بہت ہی اچھی کوشش کی ہے اور بہت ہی اچھا پڑھا ہے. لیکن یہ لام کو مشکل نہیں. اس کی وجہ ہے اس کی میں نے بہت دفعہ دیکھا یہ ہمارے ہاں پنجاب میں یہ بہت مسئلہ آتا ہے لوگوں کے ساتھ. یہاں کے لوگ اکثر اس لفظ اللہ کے لام کو پڑھتے ہوئے بہت زیادہ مشکل قاعدہ پڑھنے کی وجہ ہو کیونکہ زیادہ تر مستورات سے پڑھتے ہیں گھروں میں پہلے اسی طرح پڑھتے ہیں بالکل ان کے پاس جا کے پڑھتے ہیں استاد سے کم. جی اس کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ بھی وجہ ہے. بالکل یہ ضرور وجہ ہے. کیوں نہیں. بالکل کیونکہ ان کے لہجے میں نرمی کا عنصر زیادہ ہوتا ہے نا تو اس وجہ سے. چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ آج کی کلاس کا اختتام. انشاءاللہ اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ. عید کے بعد سے پہلی کلاس ہے فضل صاحب کی. ہاں وہ میں نے ملا نہیں ان سے. 8 بجے ہاں تجوید کی آپ کا ہے بس اس سے پہلے عربی کلاس 1 منڈے جون 8 بج کے سے لے کے 8:30 بجے. وہ پھر آ جائیں گے. اچھا پھر آ جائیں گے. پتہ نہیں وہ یہ بند کرنا تھا یہ میں بھول جاتا ہوں.